آج ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے جس نے صبح سے مجھے بہت پریشان کر رکھا ہے، لیکن میں اپنے میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں جی، اگر آپ نصرت جاوید سے پوچھیں تو فار نصرت جاوید دیر از نو ڈفرنس بٹوین جسٹس یحییٰ آفریدی اینڈ جسٹس منصور علی شاہ. دونوں میری دانش میں عزت مآب سپریم کورٹ ایک چیف جسٹس کے ججز ہیں، اور باقی یہ ہے کہ ان میں سے کون اصولوں پر کھڑا ہوا وہ ہے اور کون نہیں ہے، میں اس سے اختلاف کرنا ہی مناسب سمجھتا ہوں. اچھا، یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے بھی میں بہت اپریشیٹ ایک بات کروں گا یحییٰ بختیار صاحب کی، اپنا یحییٰ آفریدی صاحب کی، کہ انہوں نے جیسے ہی IMF کے ساتھ ملاقات کی تو انہوں نے بائی دا وے میں نے انتہائی قابل اعتماد ذرائع سے جو کہ اس میٹنگ میں موجود تھے، جو چیف جسٹس صاحب کی IMF کے مشن کے ساتھ ہوئی، اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی بتا دیا تھا کہ ہماری عدلیہ آزاد ہے، اور میں ایک چیف جسٹس کے طور پر یہ پسند نہیں کرتا کہ میں آپ جیسے جو وفود آتے ہیں میں ان کے ساتھ انٹریکٹ کروں. یہ بات انہوں نے لکھی ہے میرے خیال میں اپنے یہ بات انہوں نے اپنے اعلامیے میں بھی لکھی ہے، لیکن انہوں نے زبانی بھی بتائی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جب چلے جائیں گے تو میں نے کچھ اور موضوعات پر بھی صحافیوں سے بات کرنی ہے اور میں اس کا ذکر کروں گا. اب اور پھر انہوں نے ملاقات کی، مجھے انتہائی ذمہ دار ذرائع کی بدولت میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے جس انداز میں اپنا خطاب کیا، اپنی بات کی، اپنے ادارے کا تعارف کروایا، اس کے بعد ان سے ڈیلیگیشن جو IMF کا تھا ان کے کسی ایک رکن نے بھی ایک سوال نہیں کیا ہے. یہ میں آپ کو انتہائی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. آئی چیلنج. چیف جسٹس نے بریف کیا تو کوئی سوال اس کے بعد کمپلیٹ، یعنی ہز بریفنگ واز سو کمپریہنسو، کیونکہ وہ پرائمریلی وہاں گئے تھے یہ جاننے کے لیے، اور انہوں نے یہ دوبارہ کہا کہ صاحب میں یہ میٹنگ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے بتایا گیا، مجھے وزارت خزانہ سے درخواست آئی کہ جی یہ ایک ہے یعنی پروگرام. اچھا، بائی دا وے یہی جائزہ لینے کے لیے کہ مختلف ملکوں میں ججز عدلیہ کا کیا حال ہے، IMF 50 دیگر ممالک کے چیف جسٹس وغیرہ سے بھی مل چکا ہے. پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی پاکستان کی تاریخ میں، لیکن یہ پہلی بار ہوا ہے، اور آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی کہ یہ آخری باری ہو. لیکن اللہ کرے جب آپ نے $7 بلین کی مدد مانگ رکھی ہو اپنی معیشت کو سہارا دینے کے لیے، تو پھر اس طرح کا ہوگا. تو انہوں نے پاکستان گورننس اینڈ کرپشن، کہ پاکستان میں حکومت کیسی ہوتی ہے اور کرپشن، اس کی ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ. اب ڈائگنوسٹک جو ہے یہ ایک مرض کی ڈائگنوسس اسیسمنٹ، یہ نام مجھے نہیں سمجھ آیا کیوں ہم نے اس کو قبول کیا. اس کا کوئی اور مناسب نام بھی اسیسمنٹ ہو سکتا تھا، گورننس اینڈ کرپشن اسیسمنٹ، لیکن ڈائگنوسٹک ایک میری دانش میں ایک یعنی کہ تصحیح آمیز لفظ ہے. Let's be honest. لیکن تصدیق میں لفظ کس کی جانب سے؟ اس نام میں itself یعنی کہ تمہیں کو مرض ہوگا تو تشخیص ہوگی نا. اس کا مطلب ہے کہ تمہیں یہ مرض لاحق ہے. نہیں تو آپ کو تصدیق کیوں لگ رہی ہے یار؟ جب کرپشن کہہ دیا کہ اسٹیٹ آف کرپشن کیا ہے ایک ملک میں، ایک انگریزی کا لفظ. ہاں تو کرپشن ہے تو وہ انہوں نے کہا کیا ہے کرپشن کیا، بلکہ آج وہ کہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی آج کو رپورٹ آئی ہے، آپ نے کہا کہ 2 پوائنٹ تمہارے ہاں وہ بڑھ گئی ہے، کرپشن بڑھ گئی بجائے کم ہونے کے. بٹ اینی وے یہ سب کچھ ہوا ہے، اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس کی نوبت اس لیے آئی ہے. دیکھیے جی، اس کو بالکل اس طرح مت سمجھیے کہ یہ جو آیا ہے وفد، اس کی رپورٹ کے مطابق یہ فیصلہ ہوگا کہ ہمیں $1 ارب کی مزید قسط ملنی ہے یا نہیں ملنی. اچھا، اس کے لیے ایک منٹ ٹھہر جاؤ. اس کے لیے الگ سے ایک وفد آئے گا جو ریویو کرے گا، اور وہ غالباً مارچ میں پہلے ہفتے میں آئے گا. اچھا، جو آپ نے نہیں، صرف یہ کہ لوگوں میں کنفیوژن کوئی نہیں. ٹھیک ہے. یہ لوگ جو کچھ اس حوالے سے کہ جی ہمارے ہاں حکومت کیسے چلتی ہے اور پھر یہ کیوں آیا ہے، اس کی اگر تاریخ میں ہم جائیں تو یہ بیسیکلی میرے اور آپ کی مدد کے لیے نہیں ہے.
یہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہاں پہ اگر غیر ملکی سرمایہ کار انویسٹمنٹ کے لیے آئے تو اس کو کس قسم کی سیکورٹی میسر ہوگی، اور یہ راستہ دکھانے والا جو ہے وہ شخص ہے جس کا نام ہے افتخار چودھری، وہ کیسے؟ جس نے رکو ڈک والا جو فیصلہ کیا تھا، اور وہ والے ججز جنہوں نے وہ کار کے جو ٹرکی کے ساتھ ہوا تھا کہ وہ بیٹھ کے تو ارے صاحب یہ تو کرپشن ہو گئی، بھائی لکھے ہوئے معاہدے ہیں، تو اس میں اب وہ یہ انشور کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہماری عدلیہ اس بارے میں سینسٹیو ہے کہ آپ کو ایسے معاملات میں پنگے نہیں لینے۔ آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ، ٹھیک ہے، یہ بس میں کہنا چاہتا ہوں۔ لیکن حیران کن بات یہ ہوئی ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے اس ملاقات کے بعد بڑی کمپریہنسو بریفنگ کرا۔ اچھا بائی دا وے وہ ان سب کو لے کر پھر سپریم کورٹ میں اپنے تمام ساتھیوں کے دفتر میں لے کر گئے ہیں، اچھا ان سے ہیلو ہائی کروائی ہے، یعنی ٹو شو کہ مشن کو لے کے گئے ہیں سب، بھائی وی ورک ٹوگیدر، مطلب آپ کو اگر یہ خبریں ملتی ہوں کہ جی خط وط لکھے جاتے ہیں، اچھا اس کے بعد لیکن پھر انہوں نے صحافیوں سے بات کی تو اگر وہ یہاں ختم کر دیتے بات کہ جی آئی ایم ایف والے آئے تھے اور ان سے میری یہ بات ہوئی تو شاید ہم آگے۔ آپ نے ذکر کیا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹی وی شو میں یہ کہا ہے کہ شاید انہوں نے بقول آپ کا یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے 2 عزت مآب ججز کے خلاف ریفرنس آ سکتے ہیں، شاید اور مبینہ طور پر ہمارے تک جو بات پہنچی، بہرحال وہ تو اپنی جگہ ہے۔ لیکن آج نیشنل اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق صاحب جو بڑے دھیمے مزاج کے آدمی ہیں، انہوں نے ایک بات کہی ہے، میرا خیال ہے وہ کلپ سن لیں تو احتیاط سے بہتر، عثمان عباسی صاحب بڑی سنا ہے، مہربانی ہوگی۔ آج میڈیا میں نے ایک رپورٹ دیکھی ہے لا منسٹر صاحب، جس میں ایک آنریبل جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے کامنٹ کیا ہے، انہوں نے پارلیمنٹ کا نام یوز کیا ہے، انہوں نے ایگزیکٹو اور جوڈیشری کا کہ یہ کولیپس کر گئی۔ Nobody has a right to give a statement against the Parliament of Pakistan. This is our prerogative. If this is true, I hope this is not true. If this is true, please convey to the Honorable Judge, this is not acceptable to the Parliament. جی جناب وہ یہ فرما رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک عزت مآب جج صاحب نے غالباً یہ ریمارکس یا یہ کم از کم یہ رپورٹ ہوئے ہیں، اسی لیے وہ بھی سردار ایاز صادق صاحب نے اگر کا ذکر کرتے ہوئے وزیر قانون صاحب کو کہا ہے کہ جی آپ ان سے رابطہ کریں اور ان تک یہ کنوے کریں ہاؤس کی فیلنگ۔ میں آپ کو یاد یہ دلانا چاہتا ہوں کہ فرض کریں کہ آپ بطور صحافی اگر ایک آرٹیکل لکھتے ہوئے یا میں یہ بیٹھے ہوئے میں یہ کہوں کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں عدلیہ یعنی ریاست کے تینوں ستون کلیپس ہو گئے ہیں، تو میرے پہ یعنی پیکا اور توہین پارلیمان لگ جائے گا۔ اچھا آئین میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے اور اسمبلی کے رولز میں بھی ہے کہ آپ کسی فاضل جج کا کنڈکٹ جو ہے یہاں ڈسکس نہیں کر سکتے، کہاں نہیں کر سکتے، عدلیہ کو زیر بحث نہیں لا سکتے پارلیمان کے فلور پہ۔ ڈو یو نو دس؟ میں نہیں جانتا سر آرٹیکل 19A جو جس کا آپ ذکر تو کر رہے ہیں، آپ اس کو فلور کے اوپر ڈسکس نہیں کر سکتے کسی بھی آنریبل جج کا کنڈکٹ۔ اسی باعث آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سب سے واڈا کو بھی جانا پڑا تھا، یاد آ گیا آپ کو؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب ہمارا حکمران طبقہ خواہ وہ عدلیہ میں بیٹھا ہوا ہو، خواہ وہ پارلیمان میں بیٹھا ہوا ہو، خواہ وہ ویسے ہو، جب خود ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں تو یہ ہمارے حکمرانوں کی ایک برہمن کلب ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں تو سب ٹھیک ہے، لیکن جب میں شودر، میں کمین ایک بے بس شہری ہوتے ہوئے یہ کہوں کہ یار یہ میرے پاس تو کوئی حق نہیں، یہ بھی تو کہنے کا حق نہیں ہے کہ کولیپس ہو گیا جی، سب کچھ ختم۔ بہرحال اب یہ کہ دوسری جو بات آج مجھے اپنے وہ دوستوں سے بھی گلا آتا ہے کن سے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ایک آتے ہیں سب سے پہلے وہ جیسے ہی کوسچن آر شروع ہوتے ہی عمر ایوب صاحب کھڑے ہوتے ہیں۔ عمر ایوب کو پہلی مرتبہ اسمبلی میں نہیں آئے ہیں، 2002 میں آئے، اور یہ اچھی طرح بزنس کو سمجھتے ہیں، والد ان کے قومی اسمبلی کے اسپیکر رہے ہیں گوہر ایوب مرحوم، اور آپ کے بقول وہ بھی اسمبلی پروسیڈنگ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ اگر ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارے تحریک انصاف کے ایک معزز رکن اسمبلی کے ساتھ فلاں جگہ یہ واقعہ ہوتا ہے، تو آپ اس کو تحریک استحقاق کی صورت کیوں پیش نہیں کرتے؟ کیوں نہیں آپ اٹھاتے اس کو؟
کیونکہ ایک رکن اسمبلی کے کام میں مداخلت کرنا جو ہے یہ تحریک استحقاق ہے. آپ اٹھائیں، آپ بھائی اتنی بڑی اپوزیشن ہے. اس کے بعد آپ تھو کر رہے ہیں کہ صاحب یہ جو اپنا بھی تنخواہیں بڑھی ہیں تو وہ جنوری واپس کر رہے ہیں، دیکھیں وہ واپس بھی کر رہے ہیں تنخواہ. کس نے کی ہے؟ کریں گے نا، انہوں نے کہا یہ کب کہا ہے؟ میں کچھ سنا ہے میں نے. کب کہا ہے؟ جنوری کی کیا تنخواہ جو ہے وہ اضافی تھی یا نہیں؟ اضافی ہوگی نا، تو کیا وہ وصول کر لی گئی؟ آج کیا تاریخ ہے اور کون سا وہ تو مہینہ؟ پہلی کو آ جاتی ہے. تو وہ تو واپس نہیں کی، اب سے کریں گے. آج والی جو ترمیم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ کیونکہ سینٹ جو ہے وہاں پہ آپ قومی خزانے سے متعلقہ کوئی بل کوئی قانون منظور نہیں کر سکتے. آج قومی اسمبلی میں جو اضافے کی منظوری ہوئی ہے، یہ ترمیم ہوئی ہے کہ وہی سہولتیں، وہی مراعات، وہی تنخواہ، وہی رقم جو قومی اسمبلی والوں نے جنوری میں وصول کر لی ہے وہ سینٹ والوں کو بھی دی جائے. تو یہ اچھی بات ہے نا، دونوں ہاؤسز کیونکہ برابر ہو گئے. یارو فیصلہ کرو. فارم 47 دی اسمبلی دے وچ رہ کے پورا مال بھی لینا جی، اضافی مراعات بھی لینی ہے. میں کلیئر کرو نا. اب اس میں باقی جماعتیں بھی ہیں نا نصرت صاحب. یار باقی جماعتیں نہیں، اصل بات یہ ہے جو بنیادی میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد سوال، آپ یہ سوال اٹھاتے ہیں جی، بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے قومی اسمبلی کی کارروائی میں آپ جب سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو تفصیلات ہیں یہ انیکسچر کی صورت لائبریری میں رکھ دی گئی. ٹھیک، لیکن وہ جو تفصیلات ہوتی ہیں وہ جس رکن قومی اسمبلی نے سوال کیا ہوتا ہے اس کی ڈیسک کے اوپر رکھنا لازمی ہے. یہ فرق سمجھ گئے آپ یا نہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حیدر نے سوال پوچھا ہے تو اس کی تفصیلات وہاں پہ ہوں گی، میرے ٹیبل پہ ہوں گی، آپ کی میز کے اوپر آپ کے ڈیسک پہ سامنے رکھی جائے گی. ہاں. تو وہ بھی نہیں دیا جا رہا. اس کے اوپر کیوں نہیں تحریک استحقاق میرے جو ہے ساتھی اٹھا رہے؟ خالی شور شرابہ نہیں، وہ تحریک انصاف والوں پیکا پہ بھی تو یہی کیا نا، صرف بائک آؤٹ کیا، واک آؤٹ کیا، جان چھڑائی. میں اسی لیے کہتا ہوں تو وہ ایک روش بن گئی نا تحریک انصاف کی نصرت صاحب. بھائی صاحب، لیکن اس روش کو برقرار رکھتے ہوئے ہم کب تک یا تو ہم سیاسی جماعتیں یہی کرتی ہیں سر کہ احتجاج کیا، شور یار شرابہ نہیں کیا. تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کہ آج یہی جو اسپیکر صاحب ہیں انہوں نے کہا جی آپ نے 2014 کی اسمبلی کو بھی جو ہے جھوٹا قرار دیا، جعلی قرار دیا. اس کے بعد پھر آپ نے استعفیٰ دے دیے. پھر استعفے ہو کر جب آپ واپس آئے تو جن دنوں آپ مستعفے رہے تھے ان دنوں کی تنخواہیں بھی وصول کر لی. لاجز بھی رکھے. میں وہی آپ سے عرض کرتا ہوں نا کہ دیکھو ہمارے جیسے ملکوں میں جو تھوڑا بہت ہم سانس لے سکتے ہیں تو اس کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے اپوزیشن ہونا. اور اپوزیشن اتنی کثیر تعداد میں قومی اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہو اور اس کے حق کے لیے مجھے آواز بلند کرنی پڑے. ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ میرے حق کے لیے آواز بلند کرے. ٹھیک ہے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ جو میرا رول ہے. اس طرف وہ آ نہیں رہے نا. یار میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو حکمران طبقات ہیں، ہماری جو رولنگ اشرافیہ ہے، یہ میرے اور تمہارے بارے میں فکر مند ہرگز نہیں ہے. یہ اپنے بارے میں بھی تو نہیں ہے نا فکر مند. دیکھیں نا، ان کا پی ٹی آئی کا رکن تھا نا، تحریک استحقاق کمیٹی بھی ہوتی تھی. بابا دیر از پریولیج موشن ہوتا ہے باقاعدہ، یہ پارٹ ہے. تو اپنے لیے یہ اپنے لیے بھی نہیں کیوں نہیں کر رہے؟ اس کا جواب پی ٹی آئی والے دے سکتے ہیں. پوچھنا یہ کہ تم آپ کا فرض ہے. چلیں جی ایک بریک ہے اور پی ٹی آئی اپوزیشن کی گرینڈ اپوزیشن الائنس، کیونکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان تو محمود اچکزئی ہیں، ان کے گھر میں ہو رہی ہے تو مولانا صاحب بھی پہنچ گئے. تو جب مولانا صاحب پہنچتے ہیں تو میں اس کو گرینڈ اپوزیشن الائنس کہہ دیتا ہوں. تو وہاں ایک میٹنگ بھی ہو رہی ہے اپوزیشن کی، وہ کیا اس اپنے کنڈکٹ پر غور کریں گے جو پارلیمان کے اندر ان کا ہونا چاہیے یا نہیں، یا کوئی ایکشن پلان کریں گے. ایک بریک ہے جی.